بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر کسدیون میں رہتے تھے، جس کا دوسرا نام آر تھا۔ وہاں سے آپ کے باپ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو لے کر وہاں سے جنوب کی طرف مقام ہیرا میں آ بسے۔ وہاں ہی تارخ نے وفات پائی۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام کو لے کر کنعان میں آئے اور حیتوں کے علاقے میں مقام خبرون میں قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، بڑی بیوی حضرت سارہ اور چھوٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے ایک بیٹا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے 7 بیٹے۔ حضرت اسماعیل جو سب سے بڑے بیٹے تھے، زمران، یسکان، مدیان، مدان، اسباط، سوخ۔ ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں آ بسے تھے۔ ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، اور انہی میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوئے۔ مگر حضرت اسحاق کنعان میں ہی رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی لڑکی سے نکاح کیا، جن سے 2 بیٹے ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے، ایک عیس اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی آخر عمر میں ان دونوں کو اپنا سجادہ نشین بنایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ حق تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبوت جاری رکھے، اور عیس سے فرمایا کہ تمہاری نسل میں بادشاہت رہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر وصال فرما گئے۔ عیس بہت مالدار ہو گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بہت مسکین۔ ان کی والدہ نے مشورہ دیا کہ اے یعقوب، تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، تم اپنے ماموں لایان کے پاس چلے جاؤ، وہ مالدار آدمی ہیں، تمہاری پرورش کریں گے، اور ممکن ہے کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کر دیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے گھر آ گئے۔ وہ ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے، اور کچھ روز کے بعد اپنی بڑی بیٹی سے نکاح بھی کر دیا، جس سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، روبیل، شمعون، لاوا، یہودا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بیوی انتقال کر گئیں۔ لایان نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، جس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر لایان نے تیسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، جس سے چند بیٹے پیدا ہوئے، اور یہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر لایان کی چوتھی بیٹی آپ کے نکاح میں آئیں، جن کا نام راحیل تھا۔ انہی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ ان کو نبوت ملی اور حکم ملا کہ کنعان جا کر تبلیغ کرو۔ لایان اپنے داماد کی نبوت پر بہت خوش ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کو مع ان کی بیوی راحیل اور ان کی ساری اولاد کے رخصت کیا، اور رخصت کے وقت 500 بکریاں، 500 بیل اور 500 اونٹ اور 500 خچر جہیز دیا۔ بہت سے غلام، بہت سے جوڑے، بہت سا روپیہ ان کو دیا۔ جب آپ علیہ السلام اس ساز و سامان سے کنعان پہنچے تو عیس نے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد کی بڑی خوشی منائی، اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا کرو کہ میری نسل میں بھی کوئی پیغمبر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں ایوب اور سکندر ذوالقرنین ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام 2 برس کے تھے کہ ان کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش میں ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا۔ جب لایان نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دیا، اور اس بیٹی نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی پرورش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، روئیل، شمعون، لاوا، یہودا، اسکار، زبلون، دان، تعتانی، جد، اشر، یوسف اور بنیامین۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد بہت ہوئی، ان کے نام سے 12 قبیلے مشہور ہوئے۔
ہر ایک قبیلے کو سبت کہتے ہیں، جس کی جمع اسباط ہے۔ ان قبیلوں میں بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر پیدا ہوتے رہے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہی قبیلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ لوگ روئے زمین پر بڑے متبرک مانے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ منورہ اور خیبر وغیرہ میں بکثرت آباد تھے، اب بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ تھی کچھ تعریف بنی اسرائیل کی جو آپ حضرات نے سنی۔ اب ویڈیو کے متعلق ایک سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور کتنے بھائی تھے؟ کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دیں۔ ویڈیو سننے اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔